اب آپ سب کی دعائیں قبول ہوں گی، جتنے بھی لوگ مایوس ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں، دعائیں ایسے کیجئے جیسے میں کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہے، میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، ویسے آپ سب کی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جھولیاں بھی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ زندگی گلزار ہے، دو سجدوں کے بیچ میں دعا کیسی کرنی ہے، پریکٹیکل بتائیے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیسا کرنا ہے، تو دیکھیے آج میں پریکٹیکل بتا رہی ہوں۔ یہاں پر میں نے پہلا سجدہ کیا۔ اب پہلا سجدہ کرنے کے بعد جو ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں نا، اب یہاں پر میں بیٹھی ہوں، یہاں پر میں دعا کرتی ہوں۔ دو سجدوں کے بیچ کے درمیان میں دعا کرتی ہوں۔ یہاں پہ اللہم مغفر لی پڑھ لینے کے بعد آپ اپنی زبان میں کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، کچھ بھی مانگ سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر دوسرا سجدہ کیا۔ یہ دو سجدوں کے بیچ میں جو میں نے بیٹھا تھا نا، وہاں پر آپ کو دعا کرنی ہے۔ ہو گئے دو سجدے، میں نے بیچ میں دعا کر لی۔ اب یہاں پر میں اتحاد پڑھوں گی، درود ابراہیم پڑھوں گی، اور جو درود ابراہیم کے بعد جو بھی مسنون دعائیں ہوتی ہے وہ پڑھوں گی، پھر میں سلام پھیر دوں گی۔ بس اتنا سمپل ہے۔ آپ اپنی زبان میں آپ کون سی بھی دعا مانگ سکتی، مطلب آپ کی جو دلی خواہش ہوتی ہے نا، آپ کون سی بھی خواہش اللہ کے سامنے رکھ سکتی ہیں۔ آپ کو نفل نماز میں ہی یہ کرنا ہے، فرض نماز میں نہیں کرنا ہے۔ میں پھر بول رہی ہوں کہ آپ کو فرض نمازوں میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے، یہاں پر آپ کو صرف نفل نمازوں میں کرنا ہے، خاص کر تہجد میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دوسری چیز، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ میں کون سی بکس پڑھتی ہوں اور یہ کون سی کتابیں ہیں، میں نے کہاں سے آرڈر کی۔ تو یہاں میں نے 2 سال پہلے میں نے حیدرآباد سے میں نے منگوایا تھا۔ اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں تو میں ان کا نمبر یہاں پر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو پلیز جا کر چیک کر لینا آپ سب لوگ۔ اور اس کے علاوہ یہ بکس اتنی زیادہ فائدہ مند ہے نا، جو آپ کی ڈیلی آپ کے جتنے بھی ذکر ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ صبح شام کی ساری دعائیں اس میں ہوتی ہے، جو مومن کا ہتھیار ہے۔ یہاں پہ سیرت نبوی ہے، جو پیارے نبی کا جو بچپن تھا، کس طرح سے وہ اپنا بچپن گزارے ہیں، کیسی مشکلیں، یہاں پر ساری چیزیں ان کے بچپن سے لے کے ان کے آخری وقت تک کیا کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ یہ سیرت نبوی میں ہیں، تو یہ اکثر میں پڑھ لیتی ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے یہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہاں پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ میں ان سے بات کر کر، جہاں سے میں نے منگوایا تھا نا، اس بھائی سے بات کر کر میں آپ لوگوں کو سب کو ان کا نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی کر دوں گی، اور لنک بھی ان کا انسٹاگرام لنک بھی ڈال دوں گی میں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہاں پر یہ دیکھیے، آدم سے لے کے محمد تک، یہ یہاں پر سارے نبیوں کے بارے میں میں یہی پڑھ رہی تھی، شاید یہی کتاب، ہاں شاید یہی پڑھ رہی تھی۔ اور آپ سب نے یہی پوچھا تھا، آدم سے لے کے محمد تک کی یہ بک بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ آدم سے پہلے فرشتے، شیطان، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا، سب کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے۔ تو میں اکثر پڑھ لیتی ہوں اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ اور بھی زیادہ سیکھنے کی کوشش کروں اور سمجھنے کی کوشش کروں اپنے اسلام کو۔ اور بہت بہت پیاری کتابیں ہیں یہ، الحمدللہ بہت نالج بڑھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں یہاں پر ایک اور چیز دکھا دوں، یہ ہے آداب زندگی۔ اور یہ آداب زندگی میں سب کے کیا کیا حقوق ہے اپنے اسلام میں، شوہر کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، ہمیں کس طرح کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیا ساری تربیت اسلام میں جتنی بھی تربیت ہو سکتی ہے نا، وہ ساری تربیت اس کتاب میں ہے۔ مجھے اچھی لگی یہ کتابیں، اور الحمدللہ بہت نالج بھی بڑھی ہے میری، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اور بھی پڑھوں اور دوسری کتابیں بھی پڑھوں۔ اگر اس کے علاوہ آپ سب کو کچھ پتہ ہو تو پلیز میرے ساتھ شیئر کرنا، انشاءاللہ میں وہ بھی منگوا لوں گی۔ اور دیکھیے گی، بس یہی ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے میری خصوص الانبیاء، یہ خصوص الانبیاء میں یہ سارے انبیاؤں کے بارے میں ہیں،
کس وقت کس کے اوپر کیسی وحی آئی تھی، کس کا زمانہ کیسا گزرا تھا، وہ تھا اس میں خصوص الانبیاء میں۔ اور جو ترجمے کی جو قرآن ہے میری، وہ ترجمے کی قرآن بھی میں نے سیم جگہ سے ہی منگوائی تھی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ لنک شیئر کر دوں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو ایک اپنی خود کی جو ریئل ایکسپیرینس ہے میرا، وہ شیئر کروں گی کہ جب میری نمازیں ختم ہو جاتی ہے اور ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تب میں کیسے دعا کرتی ہوں۔ تو اپنی خود کی دعا کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں پڑھتی ہوں، جیسا کہ سب سے پہلے میں استغفار پڑھتی ہوں۔ یہی جو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، اللہم مغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات، یہ 3 بار پڑھتی ہوں کم از کم۔ اور یہ استغفار پڑھنے کے بعد میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں، اور اس حمد و ثنا میں سب سے بہترین ہے الحم کا سورہ۔ الحم کا سورہ پڑھتی ہوں میں۔ الحم کا سورہ پڑھنے کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھتی ہوں 3 بار۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اپنی زبان پاک صاف ہو گئی استغفار پڑھنے سے۔ سارے مومن مسلمات، سارے دنیا کے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں، ان کے لیے ہم نے مغفرت کی دعا کر لی، ٹھیک ہے، وہ ایک ثواب مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم نے حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد یہاں پہ سورہ اخلاص پڑھا۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے واحد ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے 3 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بھی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ پوری کوشش کرتی ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھوں میں جب بھی دعا کروں، تو میں یہاں پر درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اور اس کے بعد میں اپنی خود کی دعا کرتی ہوں۔ مجھے جو بھی چاہیے، جو بھی چاہیے میں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ چاہے مجھے کوئی چپل بھی پسند آ جائے، تب بھی میں دعا مانگتی ہوں تو ایسے ہی مانگتی ہوں، اللہ مجھے وہ ڈریس چاہیے، مجھے وہ چپل چاہیے، اللہ مجھے وہ گہنے چاہیے، اللہ مجھے وہ چوڑیاں چاہیے، جو بھی چاہیے، ٹھیک ہے، میں اس طرح سے دعا کرتی ہوں۔ اپنی دعا کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اور بس میں اس طرح سے دعائیں کرتی ہوں۔ تو یہ تھا میرا جو ریئل ایکسپیرینس، یہ میں نے خود سے اپنی طرف سے میں نے کیا، تاکہ دعاؤں پہ وزن پڑے، تھوڑا سا دعاؤں میں اثر آ جائے، اور کہیں نہ کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم استغفار بھی پڑھ لیتے ہیں، ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کوشش کرتی ہوں کہ پوری کوشش کروں اپنے آپ کو پاک صاف رکھوں، پوری کوشش کرتی ہوں باوضو رہوں، کوشش پوری کرتی ہوں کہ چغلی غیبت نہ کروں اور سنوں بھی نہ، اور بہت ساری چیزیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ ہدایت دے مجھے، اور دے سب کو، دے سننے والوں کو، دے ہم سب کو، سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور بات شیئر کر دوں کہ جب تہجد کی نماز، بہت ساری بہنیں پوچھ رہی تھی کہ تہجد کی کتنی رکعت ہوتی ہے۔ جی میں زیادہ سے زیادہ 4 رکعت پڑھتی ہوں، اور کبھی بالکل بھی مجھے ہاتھ نہیں ہو رہا ہے اور مجھے کچھ مانگنا ہے تو میں 2 رکعت ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ اور تہجد کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں میں آپ سب کو کہ اگر دعا مومن کا ہتھیار ہے نا، تو تہجد یاد رکھنا وہ تیر ہے جو سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، سیدھا نشانے پہ لگتا ہے، اور دعا کو قبول کروا کر ہی لاتی ہے وہ، جب وہ دعا جب ہم اس وقت کرتے ہیں۔ اور تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، فجر سے 1 آدھے گھنٹے پہلے میں پڑھ لیتی ہوں، اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ تہجد کے بعد تھوڑا ذکر کر لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے میں یہ پڑھتی ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ پڑھتی ہوں، ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں، اور استغفار تو میں ہمیشہ پڑھتے رہتی ہوں، اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ کلمہ بھی ایک تسبیح پڑھ لوں، اور سورہ اخلاص بھی ایک تسبیح پڑھ لوں۔ تو یہ صبح صبح کے میرے اذکار ہوتے ہیں، جو تہجد اور فجر کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں میرے یہ اذکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ لے کر، اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ سوں، پلیز مت سوئیے فجر کی نماز کے بعد، جتنی بھی برکتیں ہوتی ہیں وہ صبح صبح کے وقت ہی اترتی ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں پر اب فجر میں اٹھ کر بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے، تو میں یہاں پر میرا جو ویڈیوز کے جو کام ہوتے ہیں نا،
جو بھی میرا یوٹیوب پہ کام ہوتا ہے میں فجر کے بعد کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ کا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے میری ویڈیوز میں بہت برکت دی ہے بہت لوگوں تک پہنچتی ہے میری باتیں، اور بدل گیا ہے میرا چینل، ایک دم سے بدل گیا ہے اور ایک دم سے گرو کر گیا ہے۔ تو سچ میں صبح صبح کے کاموں میں بہت برکت ہوتی ہے، تو جو بھی کام کرے صبح کے وقت کرے اور صبح کے وقت نہ سوئے۔ اور کیا سننا چاہیں گے آپ بتائیے گا کامنٹس میں، اور میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں پلیز بتائیے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اور بھی اچھی ویڈیوز لانے کی کوشش کروں گی، آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو میرے ویڈیوز، آپ سب کے لیے ایک تسلی والے ہو، آپ سب کے لیے ایک سکون والے ویڈیوز ہو۔ کوشش کروں گی کہ میری پوری زندگی میں کسی ایک انسان کی زندگی بدل دوں، بس یہی کافی ہے، اور وہی میرے لیے آخرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ سب کو پسند بھی آیا ہوگا، اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھنا، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی میں۔ تو طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو بات بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش پھر سے آپ سب کو ایک اچھی سی بات سنانے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔